السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مسجد کے کچھ آداب بتانے والا ہوں۔ یہ جو مکمل آداب ہیں وہ 10 ہیں۔ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا چلوں۔ تو سب سے پہلا جو ادب مسجد کا یہ ہے، لکھتے ہیں کہ اذان سنتے ہی تمام مصروفیات چھوڑ کر مسجد جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا ادب جو یہ فرمایا کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنتے ہیں، اذان کی آواز آ جائے، جیسے اذان ہو جائے تو تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد کو جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ پہلا مسجد کا ادب ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اذانیں ہوتی رہتی ہے تو ادھر ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی اذان کی آواز سنیں تو فوراً تمام کاموں کو چھوڑ کر مسجد جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ پہلا ادب ہوا۔ اب دوسرا ادب یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد جانا چاہیے، اگرچہ مسجد دور ہو اور سردی، گرمی یا مشقت برداشت کرنی پڑے۔ دوسرا جو ادب فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ 5 وقتہ یعنی 5 وقت نمازوں کے لیے مسجد جانا چاہیے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لیے یا صرف ظہر کی پڑھ لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے مسجد کو جانا چاہیے۔ فرمایا اور آگے فرمایا کہ اگرچہ مسجد دور ہو، سردی سردی کا موسم ہو یا گرمی ہو یا جو بھی ہو، تو اس حالت میں جتنا ہو سکے مسجد کو 5 وقت نماز کے لیے پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دوسرا ادب ہوا۔ تیسرا ادب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ مسجد جانے سے پہلے ظاہری و باطنی کی پاکی حاصل کر کے مناسب انداز میں زیب و زینت اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی تیسرا ادب یہ فرمایا، مسجد کو جانے سے پہلے ظاہری پاکی یا باطنی پاکی ہر طرح کے ہر طرح سے پاک و صاف ہو کر کے اچھے انداز میں مسجد کو جانا چاہیے۔ جیسے ہماری زبان میں کہا جائے تو جس طرح ہم شادی فنکشن وغیرہ جس طرح سج سمجھ کر جاتے ہیں، اسی طرح مسجد کو بھی اچھے لباس میں اچھا لباس پہن کر کے ایسے انداز میں جانا چاہیے۔ مسجد کو ایسے انداز میں نہیں، یعنی ایسا لباس پہن کر جانے سے منع فرمایا گیا جس لباس کو پہن کر ہم بازار میں، جس لباس کو پہن کر کسی فنکشن میں جانے سے ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو ایسا لباس پہن کر مسجد کو بھی جانا اچھا نہیں ہے۔ تو اس لیے جس لباس کو پہن کر ہم بازار میں جانا پسند نہیں کرتے، ایسا لباس پہن کر مسجد میں آنا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر کے مسجد کو آنے والے بنے۔ یہ تیسرا ادب تھا۔ چوتھا ادب کیا ہے؟ فرمایا کہ چوتھا ادب یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں یعنی سیدھا پاؤں اندر رکھ کے پھر دعا پڑھے۔ جب ہم مسجد کے اندر داخل ہو تو پہلے ہمیں سیدھا پیر اندر رکھنا ہے، پھر دعا پڑھنا ہے۔ دعا کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھ کر کے سیدھا پیر رکھتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہونا ہے۔ یہ تھا چوتھا ادب۔ پانچواں ادب کیا ہے؟ پانچواں ادب فرماتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے نفل اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ یعنی جب آپ مسجد میں داخل ہو جائے تو نفل اعتکاف کی نیت کر لے کہ آپ جب نفل نیت کا اعتکاف کریں گے تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے تو آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ تھا پانچواں ادب جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں چھٹے ادب کی۔ چھٹا ادب کیا ہے؟ فرماتے ہیں مسجد پہنچ کر اگر جماعت کھڑی ہونے میں وقت باقی ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لینی چاہیے۔ یعنی آپ مسجد پہنچ گئے اور وہاں پر ابھی جماعت کھڑی ہونے میں وقت باقی ہے، ابھی ٹائم ہے، تو اس وقت آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز پڑھ لے۔ یہ بھی مسجد کے ادب میں سے ہے۔ اس لیے آپ جہاں بھی جائیں، جس مسجد میں بھی جائیں، اگر سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہے ابھی جماعت کھڑی ہونے میں، تو اس وقت 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔
یہ بھی مسجد کے ادب میں سے ہے۔ یہ تھی چھٹی ادب۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں ساتواں کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیاز، لہسن یا کوئی بھی ناپسندیدہ بدبو والی چیز کھا کر مسجد جانے سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی بدبو والی چیز کھا لی ہو تو اس کو اچھی طرح سے زائل کر کے پھر مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ ساتواں جو ادب یہ ہے کہ اگر جو ہے پیاز یا لہسن یا ایسی کوئی چیز جس سے جو ہے بدبو آتی ہو تو ایسی چیزیں جو ہے مسجد میں کھا کر کے نہیں جانا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے بہت سارے ایسے عطر بھی ہوتے ہیں جس میں الکوحل وغیرہ جو ہے ملا ہوا رہتا ہے، تو ایسی چیزیں بھی جو ہے لگا کر مسجد میں جانا صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آپ نے ایسی چیز جو ہے جیسے پیاز، لہسن وغیرہ کوئی چیز کھائی ہو تو جب تک اس کی بدبو جو ہے منہ سے جو ہے ختم نہ ہو جائے اس وقت مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے اس کو جو ہے دور کرے، اچھی طرح صاف کرے، زائل کرے، پھر اس کے بعد مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ یہ تھا ساتواں ادب جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں 8ویں ادب کے بارے میں۔ مسجد کا 8واں ادب یہ ہے کہ مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ گندگی، نجاست کی چیزیں مسجد میں لانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ خاص طور پر اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ پاؤں، جوتی وغیرہ، کپڑوں وغیرہ پر کوئی بھی مٹی یا نجاست وغیرہ نہ لگی ہو۔ یہ جو 8واں ادب ہے اس کے اندر فرمایا گیا مسجد کو سب سے پہلے صاف ستھرا رکھنے کے بارے میں فرمایا گیا، اور مسجد کے اندر گندگی یا نجاست کی چیزیں جو ہے لانے سے جو ہے منع فرمایا گیا۔ مسجد میں جو ہے اپنے لانے سے جو ہے یعنی منع فرمایا گیا۔ خاص کر کے جو ہے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ جب انسان باہر سے آتا ہے تو اس کے کپڑوں پر یا چپل وغیرہ پر کچھ گندگی لگی ہوتی ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے پہلے اسے صاف کر کے جو ہے مسجد کے اندر جو ہے داخل ہونا چاہیے۔ خاص کر کے جو ان چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ انسان جو ہے طہارت خانے وغیرہ میں جا کر کے آتا ہے پھر وہی چپل جو ہے لا کر کے جو ہے مسجد کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں، ایسا کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ تھا 8واں ادب جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اب جو ہے ہم بات کرتے ہیں 9ویں ادب کے بارے میں۔ مسجد کا 9واں ادب یہ ہے کہ مسجد میں تھوکنے یا بلغم وغیرہ پھینکنے سے اجتناب کیا جائے یعنی بچا جائے۔ بالخصوص مسجد میں یا غیر مسجد جگہوں یا مسجد میں غیر مسجد دونوں جگہوں میں قبلے کی جانب تھوکنے سے احتراز کیا جائے۔ یعنی 9ویں ادب کے اندر یہ بتایا گیا کہ مسجد میں ہو یا مسجد میں تھوکنے یا بلغم صاف کرنے یا ناک چھڑکنے ایسے بچنا چاہیے۔ بالخصوص جو ہے خاص کر کے فرمایا گیا مسجد میں ہو یا دوسری جگہ پر جہاں پر لوگ رہتے ہوں، چلتے پھرتے ہوں، بیٹھتے ہوں، ایسی جگہ پر بھی جو ہے تھوکنے سے منع فرمایا گیا۔ اور خاص کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے جو ہے تھوکنے سے بھی جو ہے منع فرمایا گیا۔ اس چیز کا جو زیادہ تر ہمیں جو خیال رکھنا چاہیے، تو اس لیے جو ہے اس چیز کا خاص کر کے جو خیال رکھنا چاہیے۔ یہ تھا 9واں ادب جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں آخری جو ہے نمبر 10 پر جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں آواز سے باتیں نہ کی جائے، حتیٰ کہ ذکر تلاوت بھی اتنی بلند آواز سے نہ کرے کہ جس سے کسی کی نماز، تلاوت یا معاملات میں خلل آئے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے بلند آواز سے بات کرنے سے منع فرمایا گیا۔ دنیا کی باتیں تو بالکل ہی نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی جو ہے دین کی باتیں کیوں کر رہے ہو، اور کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی حالت میں فرمایا گیا زور سے جو ہے تلاوت کرنے سے بھی منع فرمایا گیا۔ کیوں منع فرمایا گیا؟ اس لیے کہ اگر آپ تلاوت زور سے کریں گے تو اس کی نماز کے اندر خلل پیدا ہوگا، اس کی نماز خراب ہوگی۔ یا کوئی اگر اپنے معاملات کر رہا ہے، کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، کوئی اور چیزیں جو قرآن پڑھ رہا ہے تو اسے جو ہے ڈسٹرب ہوگا، وہ پریشان ہوگا۔ تو اسی لیے جو ہے فرمایا کہ مسجد کے اندر بلند آواز سے نہ باتیں کی جائے، نہ ہی کوئی چیز تلاوت وغیرہ کی جائے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اس چیز کا جو خاص کر کے خیال رکھنا ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں تو دنیا کی باتیں شروع ہو جاتی ہے۔ تو بھائی یہ تھی 10 باتیں جو مسجد کے ادب کے بارے میں تھی، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اگر آپ کو جو ہے اب جو ہے آپ کا کام یہ ہے کہ ان باتوں کو جو ہے آگے بھی شیئر کرے تاکہ لوگوں کو جو ہے مسجد کی اہمیت معلوم ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ مسجد کیا ہوتی ہے، مسجد کے اندر کس طرح سے ہمیں رہنا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے آگے جو ہے زیادہ شیئر بھی کرے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔